السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ یونس کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يختلفون۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے وَلَقَدْ میں قاف جو ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ دال جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، چونکہ اس پہ جزم آیا ہے۔ حروف قلقلہ میں سے جو بھی حرف ہے اس میں جب بھی جزم آتا ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قلقلہ کی صفت کیا ہے کہ آواز کے ٹکرا کے واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ، تو چنانچہ اس کو یہاں ہم اسی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آگے بَوَّأْنَا، یہ جو الف کی صورت میں لکھا گیا ہے اس کو اصولاً حمزہ کہیں گے۔ حمزہ پر جب بھی جزم آتا ہے تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو زغطہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ زغطہ کہتے ہیں جھٹکے کے ساتھ، یعنی بوّأنا اس طرح سے۔ آگے بنی میں نون پر جو مد ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسرائیل سین کو باریک اور سخت آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسرائیل را کو گول پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات را کو اس لیے گول پڑھیں گے کہ قاعدہ یہ ہے را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس پر جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔
یعنی حرف مد، مد منفصل، آگے مد متصل، یعنی یہ سب سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ مد متصل ہے۔ اس کے بعد اسرائیل مبوأ صدق، صاد حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ دال کا ذکر ہو چکا ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قاف بھی یہ حروف مستعلیہ یعنی گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو اس کو بھی گول پڑھیں گے۔ اس پر جو تنوین ہے اس کے ادغام آگے واو میں ہو گیا ہے۔ ادغام کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین ان دونوں میں سے کوئی بھی آتا ہے، اس کے بعد یرملون میں سے حرف آتا ہے تو یہ جو تنوین ہے یا نون ساکن کی آواز ہے اس کا ادغام اگلے حرف میں ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ واو ہے تو یہ تنوین ہے، اس کا ادغام واو میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد ادغام کے ساتھ ساتھ جو آواز ہے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی یہاں پہ۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، را کو گول پڑھیں گے۔ را کے گول پڑھنے کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر آنے سے یا پیش آنے سے را کو گول پڑھتے ہیں۔ زا جو ہے اس کو تھوڑا سخت جو آواز ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس میں اور زال میں فرق یہی ہے، غال نرمی کے ساتھ اور زا اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے۔ آگے قاف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دو میم کا یہاں ادغام ہوا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا ملنا، آپس میں ملنا یا جڑنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ من الطیبات، طا حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے جو آخر پر تا ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، چونکہ یہ متحرک حرف ہے، قاعدہ وقف کے مطابق جو متحرک حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں۔ ناظرین کرام یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ تا دو قسم کے لکھے جاتے ہیں، نمبر ایک یہ ہے، اب اسی اسکرین میں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک یہ تا ہے جس کو کہتے ہیں گول تا، تو ان دونوں میں فرق جب آپ وقف کریں گے وہ یہ کرنا ہے، اگر تو آخر پر گول تا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ہا میں بدلنا ہے۔ مثال کے طور پر آیا، آخر پر گولتا ہونے سے اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کرنا ہے۔ اگر اس طرح سے جو سیدھا لکھا ہوا لمبے سے تو اس کو تا ہی پڑھنا ہے آپ نے، یعنی من الطیبات، یہاں پہ طیبہ ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ تا پڑھیں گے آپ۔ تو علامت وقف آنے کی وجہ سے تا کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس سے پہلے جو کھڑا یہاں پہ زبر ہے اس کو تو ایک الف کے برابر ہی کھینچتے ہیں، لیکن وقف کی وجہ سے تا کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض کا قاعدہ یہاں پہ لاگو ہو کر با کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا پڑے گا۔ آگے فمختلفو، خوا کو گول پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، حتی میں تا کو باریک پڑھیں گے۔ جیم پر جو مد متصل ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کو سب سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جاءہم العلم، علامت وقف تا آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا، آخری حرف جو متحرک ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا قاعدہ وقف کے مطابق۔ اس کے بعد ان ربک، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ ربک میں را پر زبر ہے، فتح ہے، تو قاعدہ کے مطابق را پر زبر اور پیش آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ یقضی، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو یہاں صفت قلقلہ کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ ضاد یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ بینہم یوم القیامتی میں قاف کو گول پڑھیں گے اور قیامتی میں تا کو باریک پڑھیں گے۔ فی ما کانو، یہ جو کاف ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو قیامتی میں قاف ہے اس کو گول پڑھتے ہیں، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اور اسی طرح قیامتی میں جو تے ہے
اور اس سے پہلے جو طیبات میں طا آیا ہے، ان میں فرق یہ ہے طا جو ہے اس کو گول پڑھتے ہیں، اور یہ جو تے ہے اس کو پڑھتے ہیں باریک۔ کانو فیہ یختلفون، خا کو گول پڑھیں گے اور تا کو باریک، اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف نون ہے اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل حرف مد واو ساکن ہے، تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔